دین، نوجوانان اسلام، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پچھلے مہینے کا آخری جمعہ میں نے آپ کے سامنے ایک اہم موضوع انسانی زندگی پر موبائل فون کے اثرات، دا امپیکٹ آف موبائل فون آن آور لائف، اس عنوان پر کچھ باتیں بطور تمہید کے اور 2-3 نکات پیش فرمائے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر چیز کی صحبت کا انسان پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، وہ چیز حسی طور پر ہو یا معنوی طور پر ہو، وہ انسان ہو یا بے جان ہو، کسی بھی شے یعنی چیز کے ساتھ انسان جتنی صحبت اختیار کرتا ہے، جتنا اس کے ساتھ رہتا ہے، ضرور بضرور اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ ہماری زندگیوں پر بھی جب یہ موبائل جیسی عظیم ٹیکنالوجی ہمارے درمیان میں آئی تو اس کا بہت اثر پڑا، مثبت اثرات بھی کافی رہے، خیر بھی بہت پہنچا، بھلائیاں بھی بہت آئی، انسان نے اس کے ذریعے سے بہت زیادہ ترقیاں بھی کر لی، لیکن اس کے بالمقابلے میں نقصانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوئے، خطرناکیاں بھی اتنی ہی بڑھی، اور اتنا ہی اس موبائل فون کے ذریعے سے انسانیت کو اور لوگوں کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ حاضرین محترم، جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو کچھ لوگوں کو اس طرح کے موضوعات کو پیش کرنے میں اختلاف بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہر کسی کا اس موضوع سے تعلق ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن میں صاف الفاظ میں یہ کہوں کہ امت مسلمہ یعنی ہمارے مسلم نوجوان، بوڑھے ہوں، چھوٹے بچے ہوں، یا پھر اسی طرح سے ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں یا خواتین ہوں، ان میں سے اکثر و بیشتر ان موبائل فون کے غلط اثرات سے وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ اس موبائل فون کے ان کی زندگیوں پر بہت سارے غلط اثرات ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بحیثیت خطیب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کی طرف نشاندہی کروں۔ تو میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں جو پیش فرمائی تھی۔ سب سے پہلا نقصان، اس موبائل فون کے ذریعے سے ہماری مقصد زندگی سے ہم غافل ہیں، جو اللہ کی عبادت ہے۔ اور دوسرا نقصان، اس موبائل فون کے ذریعے سے گناہ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو چکا ہے۔ ایک تیسرا نقصان، اس موبائل فون نے ہمیں منافقت سکھائی ہے۔ محترم حاضرین کرام، میں اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چوتھا جو اثر ہماری مسلمانوں کی زندگی پر اس موبائل فون کے ذریعے سے جو پڑا، ہمارے نوجوان طبقے پر اس موبائل فون کا جو سب سے خطرناک اثر ہوا، وہ اثر دین سے دوری، علماء سے دوری، علمی مجالس سے دوری، اہل علم کے پاس بیٹھ کر حصول علم سے دوری۔ نوجوانوں سے جب کہا جاتا ہے کہ کہاں بھائی درس و دروس میں حاضر نہیں ہوتے، تو کہتے ہیں مصعب موبائل فون آ چکا ہے، اب تو ہر چیز موبائل فون میں ہے، 2 انگلیاں ہلانے سے مسائل معلوم ہو جاتے ہیں، فتوے معلوم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ کون پرانے زمانے میں بیٹھ کر جس طرح سے پہلے لوگ علم حاصل کرتے، علماء کے پاس آتے، مشائخ کے پاس آتے، پروگراموں میں اپنی شرکت کو لازم بناتے، اب ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ مصعب دنیا ترقی کر چکی ہے، بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ ابھی بھی اگر ہم مسجدوں میں بیٹھ کر وہ درس و دروس کی بات کریں تو یہ کہیں نہ کہیں زمانے کی ترقی کے حساب سے چلنے والی بات نہیں ہے۔ حاضرین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون فطرت دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، میری اور آپ کی اصلاح کے لیے، اور پرانی قوموں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی اصلاح کے لیے صرف لٹریچر نہیں دیا، کتاب نازل نہیں فرمائی، ان کو صرف مواد فراہم نہیں کیا، دلائل نہیں دیے گئے، کتاب اور سنت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور میں پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، اور اس دین کی تشریح کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کرام کو پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم جاری کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، اگر تمہارے پاس جانکاری نہیں ہے، اہل الذکر کے پاس آؤ، علماء کے پاس آؤ، مشائخ کے پاس آؤ، درس و دروس سے اپنا تعلق جوڑو۔ صرف اور صرف مواد اور لٹریچر اور کتابیں رکھ کر دین کا علم حاصل کرنا، یاد رکھو یہ صریح طور پر گمراہی ہے، یہ صریح طور پر گمراہی ہے۔ آپ دیکھیے، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی 164۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں پر یہ بہت بڑا احسان فرمایا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو دیکھ کر سیکھتا ہے، انسان کو رول ماڈل مانتا ہے۔ اگر فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، دوسری مخلوق کو رسول بنا کر، نبی بنا کر بھیجا جاتا، انسان انکار کر دیتا ہے، یہ تو ہمارے مخلوق کے دوسری مخلوق ہے، ہمارے لیے یہ رول ماڈل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کا کام کیا تھا؟ پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی،
وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتے، تلاوت کرتے، سمجھاتے، وَيُزَكِّيهِمْ پڑھ کر سناتے نہیں، ان کے اندر جو مرض، ان کے اندر جو برائیاں، ان کے اندر جو گناہ، ان کے اندر جو غلطیاں موجود ہوتی ہیں، ان کو وہ پاک بھی کیا کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے، حکمت کی تعلیم دیتے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اس سے پہلے یہ صریح گمراہی میں تھے۔ حاضرین محترم، اگر کتاب صرف دی جاتی تو ہر آدمی اپنی عقل کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے اور اپنے اعتبار سے وہ دین کو سمجھنے لگتا، اور جو ہے ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے فتویٰ دینا شروع کر دیتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کو، مشائخ کو اور دین سمجھنے والوں کو انبیاء کا وارث بنایا اور کہا العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، یہ علماء دینار و درہم کے وارث نہیں ہوتے ہیں، انما ورثوا العلم، یہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ ان علماء کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو زندہ رکھتا ہے۔ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس موبائل فون کے ذریعے سے یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے لیے اب مشائخ اور علماء اور درس و دروس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جسے مناسب سمجھتے ہیں، ہمارے لیے جو بہترین خطیب نظر آتا ہے ہم اس کو انتخاب کر لیں گے اور جو ہے اس کی اتباع کریں گے، اس کے پیچھے چلیں گے، اس کو لائک کریں گے، اس کو فالو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے یہ پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمائی۔ ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ راوی یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کو ایسے ہی نہیں اٹھاتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کے ذریعے سے اٹھا لیتا ہے۔ کسی ایک بڑے عالم کا انتقال ہو جائے تو سمجھ لو کہ علم کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ دنیا میں کوئی عالم باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، جاہلوں کو لوگ اپنا امام مان لیں گے، فسئلوا، اور جاہلوں سے سوال کریں گے، اور وہ جاہل بڑے خوش مزاجی کے ساتھ اپنے چینل بنا کر اور پھر اسی طرح سے اپنے فالوورز بڑھا کر لائیو اسٹریموں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اشتہارات کو جاری کریں گے، آؤ ہم سے سوال پوچھو، ہم تمہیں جواب دینے والے۔ فسئلوا، ان سے سوال بھی پوچھا جائے گا، وہ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے یہ فتویٰ دینے لگیں گے، فضلوا واضلوا، یہ بھی گمراہ ہوں گے اور جو سوال کرنے والے ہیں ان کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ لوگ اگر بغیر کسی صاحب علم سے اس موبائل فون کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے سوالات کرنے لگتے ہیں تو کیسا یہ گمراہ کن مفتی حضرات آپ کو جو ہے حرج میں ڈالیں گے۔ کسی نے ایک مفتی سے سوال پوچھا آن لائن میں کہ مصعب کہ اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں تھوک نکلتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹے گا؟ دھڑلے سے اس مفتی نے جواب دیا کہ ہاں، اگر کوئی جان بوجھ کر تھوک نکلتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹتا ہے۔ جاؤ اور گمراہ کن مفتیوں کے پوچھے، جاؤ ان سے مزید سوالات کرو، تمہاری زندگی اگر حرج اور تکلیف کا شکار نہیں ہوگی تو پھر تم علماء سے کبھی شکایت نہ کرنا ہے اللہ کے بندو۔ آپ دیکھیے ایک اور پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بیان فرمائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر سے متعلق سوال کیا کرتے تھے۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خیر کے بعد بھی شر آئے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اے حذیفہ بن یمان، خیر کے بعد شر آئے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا دعات، نبی کے ایک ایک لفظ پر غور کرو اللہ کے بندو۔ اے نوجوانوں جو اپنے آپ سے اپنے من چاہے اعتبار سے مشائخ کو چن کر دین کا علم حاصل کرتے ہو، نبی نے کہا دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر تمہارے سامنے دعات ہوں گے، مبلغین ہوں گے، فتویٰ دینے والے ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان سے سوال کرے گا ان کو پکڑ کر وہ جہنم میں لے کر جا کر پھینک دیں گے۔ اس کے بعد نبی نے کہا قلت یا رسول اللہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ان کے اوصاف بتائیے، یہ کون سے دعات ہوں گے، یہ کون سے مبلغین ہوں گے، یہ کون دین پھیلانے والے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفت بتائی، کہا ہم من جلدتنا،
وہ ہماری چمڑی کے ہوں گے، ہمارے لباس کے ہوں گے، ٹوپی، جبہ، پگڑی، اور ہماری زبان بولنے والے، قال اللہ و قال الرسول کا حوالہ دینے والے، ہم من جلدتنا ویتکلمون بألسنتنا، ہماری زبان میں وہ گفتگو کریں گے، ہماری زبان میں وہ بات کریں گے۔ قلت، میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اگر ہم ایسا ماحول پائیں تو کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، اور اگر اس وقت میں کوئی امام ہوگا جو مسلمانوں کا امیر ہوگا اس کو لازم پکڑنا۔ ایسے گمراہ کن، تمہارے ایمان کو اچک لے جانے والے اور جہنم کی طرف دعوت دینے والے مبلغین کی طرف قطعاً نہ جانا۔ میں آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، آج یوٹیوب پر ہمارے نوجوان بس اسکرول کرتے کرتے ہر کوئی داڑھی پگڑی والا، ہر کوئی جبہ پہنا ہوا والا، اور ہر کوئی جو ہے کتاب و سنت کا حوالہ دینے والا، وہ علی مرزا جہلمی کیوں نہ ہو، وہ اسی طرح سے جو ہے جاوید غامدی کیوں نہ ہو، وہ گوہر شاہی کیوں نہ ہو، میں نام لے کر نوجوانوں سے اعلان کرتا ہوں یہ دعات علی ابواب جہنم ہیں، یہ تمہیں جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ تمہارے صحابہ جنہوں نے تمہارے حق میں قربانیاں دے کر دین کو پہنچایا، یہ ان صحابہ کے حق میں جو ہے گستاخیاں کر کر تمہارے ایمان کو اچک کر لے کر جانے والے ہیں۔ کتنے دھڑلے کے ساتھ ہمارے اہل حدیث نوجوان اسٹیٹسوں پر جو ہے علی مرزا جہلمی کے جو ہے ویڈیوز نہیں رکھتے؟ یاد رکھیے یہ گستاخ صحابہ ہیں، صحابہ کے خلاف گفتگو کرنے والا ہے۔ مجھے کسی کا ڈر نہیں اور خوف نہیں ہے، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر رہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے سامنے ایسے لوگوں کی وضاحت کروں۔ حاضرین محترم، آئیے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور ایک نوجوان طبقہ اس موبائل فون کے ذریعے سے اس اعتبار سے بھی دین سے اور علماء سے اور علمی مجالس سے دور ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ مصعب گوگل میں اگر ایک دو لفظ سرچ کر لیں فتویٰ مل جاتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے۔ اب گوگل بھی آ چکا ہے، اور ایک نئی ترقی شیخ چیٹ جی پی ٹی بھی آ چکے ہیں، اللہ اکبر۔ جمنائی کے ذریعے سے بھی لوگ سوالات اور جو ہے افتاء کے وہ مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عربی زبان میں ایک بڑی بہترین اصطلاح ہے، اگر کوئی آدمی یہ اصطلاح کو سمجھ لے تو یاد رکھ لیجئے آج کا یہ خطبہ جمعہ اس کے لیے بڑا واضح ہوگا۔ یہ جو ہم آن لائن اپنے مسائل کو سرچ کرتے ہیں اور ہر کسی سے دین لینے کی کوشش کرتے ہیں، عربی زبان میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، حاطب اللیل۔ حاطب اللیل، حاطب کہتے ہیں لکڑیاں چننے والا، حاطب کہتے ہیں لکڑیاں چننے والا، اللیل رات، رات میں لکڑیاں چننے والا۔ یہ رات میں لکڑیاں چننے والا کیسا ہوتا ہے؟ اس کو لکڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اندھیرے میں لکڑیاں چننے نکلتا ہے۔ اب جنگل میں جب روشنی نہ ہو، اندھیرا ہو، لکڑیاں چنتے چنتے کبھی کبھار سانپ بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار بچھو بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھار زہریلا جانور بھی اس کو ڈنک مار سکتا ہے۔ یہ آن لائن اور پھر اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی سے دین سیکھنے والے اور گوگل سے دین کے مسائل کو حل کرنے والے، یہ حاطب اللیل ہیں، تاریکیوں میں دین کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ یہ صریح طور پر گمراہی ہے، یاد رکھو نوجوانوں، تمہیں بچنے کی ضرورت ہے۔ عربی زبان کا ایک بڑا بہترین مقولہ ہے، کسی نے کہا من اخذ العلم من غیر شیخ، جو کسی بغیر استاذ کے علم کو حاصل کرتا ہے، جو بغیر کسی استاذ کے علم حاصل کرتا ہے، فشیخہ الشیطان، اس کا استاد، اس کا شیخ شیطان ہے، پھر شیطان اس کو بہت دور تک گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج بھی علماء زندہ ہیں، آج بھی کتاب و سنت کی دعوت دینے والے زندہ ہیں، آج بھی صحیح منہج بتانے والے زندہ ہیں۔ آؤ وقت دو، علماء کو مجبور کرو اور بتاؤ کہ ہمیں صحیح دین دیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں رائے حق دکھائے گا۔ میں ایک بات یہاں پر آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، موبائل میں کسی اچھے خطیب کا خطبہ سننا، درس سننا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس یہ اصول ہونا چاہیے کہ جس کے بارے میں آپ سن رہے ہیں اس کا منہج معلوم ہو، اس کا عقیدہ معلوم ہو، اس کا طریقہ معلوم ہو، اور وہ کس منہج کی اتباع کرتا ہے، یہ آپ کے سامنے واضح ہونا بے حد ضروری ہے۔ ہر اچھی گفتگو کرنے والا، ہر اچھا بیان کرنے والا وہ عالم نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو اجماع کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کو ناسخ و منسوخ کا علم ہوتا ہے۔ وہ سیدھا آپ کو کچھ موٹی موٹی باتیں بتا کے اپنے مقصد اور پھر اسی طرح سے اپنے غلط افکار و عقائد کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک درجہ آئے گا، پھر ممبر و محراب کی آپ کو جو ہے دعوت اور ممبر و محراب سے کتاب و سنت کا علم آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب دین اہل علم سے لینے کے بجائے صرف اسکرین سے لیا جائے تو وہ علم نہیں آتا، وہ گمان آتا ہے، وہ وہم آتا ہے، وہ خیالات آتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی پھر برکت نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ اکثر و بیشتر یہ نصیحت کیا کرتے تھے، کہتے تھے ان ھذا العلم دین، یہ علم، یہ جو دین ہے، یاد رکھو تم جو علم لے رہے ہو یہ دین ہے۔ فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم دیکھو کہ تم کن سے دین کا علم حاصل کر رہے ہو، کن سے سیکھ رہے ہو۔ امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ان ھذا العلم هو لحمک ودمک،
یہ علم تمہارا خون ہے اور تمہارا گوشت ہے. وَعَنْهُ تُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس علم سے متعلق تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے کہاں سے علم لیا ہے. فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُهُ، دیکھو تو صحیح یہ علم تم کس کے پاس سے لے رہے ہو. تو میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ جس کسی کا بھی ویڈیو سنتے ہیں یا موبائل سے جن کسی سے بھی متاثر ہو کر ان سے بیانات سنتے ہیں، ان کا منہج اپنے امام سے معلوم کریے کہ یہ کون ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، اور عقیدے میں ان کے جو ہے کیا کیا عقائد ہیں. اگر امام اس کی طرف، عالم اس کی طرف، یا کوئی بڑے عالم ان کی توثیق کرتے ہیں، ان پر اسٹیمپ لگاتے ہیں، آپ پھر جو ہے ان کی اتباع کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں، پھر آپ ان کو سن سکتے ہیں. یہ موبائل فون کا ایک بڑا خطرناک اثر ہماری زندگیوں پر ہو رہا ہے. حاضر محترم، ایک پانچویں بات، موبائل کی وجہ سے ایک سب سے بڑا خطرناک اثر ہماری زندگی پر، ہماری رشتہ داریاں بڑی منقطع ہو رہی ہیں، ہمارے تعلقات بڑا اثر پڑ رہا ہے. اور اس موبائل فون کا ایک بڑا خطرناک اثر، باپ بیٹے سے جدا، ماں بیٹی سے جدا، اور ماں باپ کے آپسی جو ہے تعلقات دھیرے دھیرے منقطع ہو رہے ہیں. باپ اپنی جگہ موبائل میں بزی، ماں اپنی جگہ موبائل میں بزی، شوہر اپنی جگہ موبائل میں بزی، بیوی اپنی جگہ موبائل میں بزی، بچے اپنی جگہ موبائل میں بزی، ہر کوئی اپنی اپنی دنیا میں جو ہے وہ مگن ہے. رشتہ دار آپس میں ملتے ہیں، ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں تبادلہ خیال کرنے کے بجائے، آپس میں حال چال جاننے کے بجائے، سب لوگ، وہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، وہ کوئی سعودی میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. سامنے جو بیٹھا ہے، آپ کے پاس جو موجود ہے، اس کے حال چال پوچھ لیجئے، اس کی خیر خیریت لے لیجئے. اس کے ساتھ وہاں پر جو دور بیٹھا ہوا ہے، جس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی ٹائم پاس کرتا ہے، آپ بھی ٹائم پاس کرتے ہیں. یہ موبائل کے ذریعے سے ایک نیا ہمارا جو ہے انقطاع شروع ہو رہا ہے. یہ حقیقت ہے، ہر مجلس کا جو ہے یہ ایک اہم حصہ بن چکا ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو سامنے موجود ہے اس کی طرف توجہ دیں. اور اس موبائل فون کے ذریعے سے میں بتاؤں، ہمارے ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات پر انتہائی خطرناک اثر پڑ رہا ہے. بیوی کو اپنے شوہر سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ ہمارے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے ہیں، اور یہ جو ہے گھر سے تھکے ماندہ آتے ہیں تو پھر جو ہے ان کی زندگی جو ہے دن بھر جو ہے باہر نکل جاتی ہے، اور رات کا وقت جو ہے پھر موبائل میں نکل جاتا ہے، اور صبح ہوتے ہیں تو پھر کام کاج پہ چلے جاتے ہیں. اور شوہر کو اپنی بیوی سے یہ شکایت ہے کہ وہ صبح شام تھک کر محنت کر کے گھر آتا ہے، بیوی اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی خالوں سے، فلاں اور فلاں سے جو ہے پھر وہ اپنے موبائلوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے آپسی تعلقات اس موبائل کی وجہ سے انتہائی متاثر ہو رہے ہیں. ہمیں اس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. یا میاں بیوی کے ساتھ آپس میں گھل مل کر رہنا، ہنسی مذاق کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دنیا میں ہر کام لہو اور لعب ہے، کھیل کود تماشا ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے. اور ان میں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا. ایک چیز یہ ہے میاں بیوی کا آپس میں وقت دینا، اور آپس میں کھیل کود کرنا، اور آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خیریت کر دریافت کرنا. یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے. موبائل فون کا تعلقات کی بنیاد پر ایک بڑا خطرناک اثر، نوجوانوں کا اکیلا پن. اس موبائل فون کے ذریعے سے ہمارے نوجوان جو ہے اکیلے پن کا شکار ہو چکے ہیں. اب ان کو کسی کی صحبت میں رہنا، اپنے جو ہے تعلقات بڑھانا، اپنے رشتہ داریاں جان پہچان کرنا، ان کو اب یہ پسند نہیں ہے. یہ اکیلا پن چاہتے ہیں، یہ رہیں بس ان کا موبائل رہے اور تیسرا وہاں پر کوئی بھی نہ رہے. آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری تعلیمات ہمیں سکھائی. کہاں لا یخلون احدکم بامرأۃ، تم میں سے کوئی بھی آدمی اکیلا نہ رہے کسی عورت کے ساتھ. فإن الشیطان ثالثہما، کیونکہ وہاں پر شیطان تیسرا ہوتا ہے جو وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، اور انسان کو گناہ کی طرف مجبور کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ ایک درجے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. حاضر محترم، میں بزرگوں سے اور گھر کے سرپرستوں یہ نصیحت کرتا ہوں، جب بچوں کو آپ ضرورت کی حد تک ضرور موبائل فراہم کریں. آج ہر انسان کی ضرورت ہے، کوئی جو ہے اس سے جو ہے مطلب دور نہیں رہ سکتا، اور کوئی اس کے فائدے سے خالی نہیں رہ سکتا. رات ہو جائے اپنے نوجوان بچوں کے موبائل باپ اپنے پاس رکھے، ماں اپنے پاس رکھے، گھر کا قانون بنا دیں، وہ کتنی ہی مجبوری کیوں نہ آ جائے، موبائل فون ماں باپ کے کمروں میں ہونا چاہیے. آپ ذرا یہ قانون اپنے گھر میں لاگو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے بچے جو ہے فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھیں گے، ان کو درس و دروس بھی جو ہے ان کے اوپر جو ہے اثر کرے گی، اور پھر اسی طرح سے انشاءاللہ یہ نیک اور صالح نوجوان تمہیں نظر آئیں گے. آپ اپنے بچے پر بھروسہ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اپنے گھر والوں پر بھروسہ کر سکتے ہیں. یہ موبائل کے اندر جتنے فتنے ہیں اور جتنے گناہ ہیں، اور یہ یہودیت کی جو سازشیں موبائل کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کر سکتے. دشمن ہر طرف سے جال بچھا رہا ہے.
کون سی جالی میں ہمارا نوجوان آ کر پھنسے گا، ہم جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ اپنے بچے پر اعتماد کرنے کے بجائے آپ شیطان کو دیکھیے، اس کی چالوں کو دیکھیے، اس میں پھنسنے سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ لیجیے۔ حاضرین محترم، موبائل فون کا ایک انتہائی خطرناک اثر ہماری زندگیوں پر وقت اور صحت کی بربادی ہے۔ وقت موبائل فون استعمال کرتے کرتے کتنا وقت نکل جاتا ہے، کیسے وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیسے وقت نکل جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بہت بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ہماری صحت ہے، ہمارے آنکھ ہیں، ہمارے کان ہیں، ہماری گردن ہے، ہمارا پیٹ ہے، اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں ہیں، جس کی وجہ سے آج ماہرین فن کہتے ہیں کہ اس موبائل فون نے انسان کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور وقت اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ روز قیامت جب اللہ کے دربار میں ہم کھڑے ہوں گے تو انسان کو سب سے زیادہ جو افسوس ہوگا وہ اپنے وقت سے متعلق ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کچھ وقت عطا کر دے، میں جاؤں گا دنیا میں، تھوڑے سے وقت میں اپنی جائیداد کو خرچ کر کے میں نیکیاں کما لوں گا، تھوڑے سے وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے میں تجھے راضی کر لوں گا۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم، کیا میں نے تمہیں وقت نہیں دیا تھا، عمر نہیں دی تھی؟ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ نے ایسی دے دی ہیں اکثر و بیشتر لوگ اس میں غافل رہتے ہیں، الصحت والفراغ، ایک تو اچھی صحت اور پھر اسی طرح سے دوسرا فارغ وقت۔ موبائل فون کے ذریعے سے، موبائل فون کے حد سے زیادہ استعمالات نے انسان کو جسمانی، ذہنی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ موبائل فون کے زیادہ استعمال سے ذہنی دباؤ، بے چینی اور ڈپریشن عام ہو چکا ہے۔ مسلسل اسکرین دیکھنے سے آنکھوں کی کمزوری، آنکھوں میں جلن اور لوگوں کا جو ہے سر درد بڑھنے لگا ہے۔ موبائل نے ہماری نیندوں کو برباد کر دیا ہے۔ موبائلوں نے، ہر آدمی اس بات کا اعتراف کرتا ہے، بس اس خطبہ جمعہ کے ذریعے سے اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ اتنا میں استعمال کروں گا کہ یہ میری زندگی پر ایسے متاثر نہ ہو جائے کہ میں اپنی آخرت کی تیاری سے جو ہے دور ہو جاؤں، جس کی وجہ سے کئی بیماریاں جنم لینے لگی ہیں۔ گردن، کندھے اور کمر کے درد، آج کی نسل میں یہ باتیں عام ہو چکی ہیں۔ موبائل فون کی لت نے ایک سب سے خطرناک جو ہمیں نقصان پہنچایا ہے وہ ہماری توجہ اور ہماری یادداشت دھیرے دھیرے جو ہے دور ہوتی جا رہی ہے۔ محترم حاضرین کرام، موبائل فون کا ایک ساتواں جو اثر ہماری زندگیوں پر پڑ رہا ہے، اخلاقی زوال کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اخلاقی زوال کا شکار ہو چکے ہیں، اور دن بدن ہم بے حس ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہیں پر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، سب سے پہلے جیب سے موبائل نکالیں اور ویڈیوگرافی، پہلے فوٹو لے لیں، بعد میں اس کی تکلیف کو دور کریں۔ کوئی مر گیا ہے، کوئی مر رہا ہے تکلیف میں، پہلے ویڈیو بنائیں، بعد میں وہ کام کریں۔ اس کے لیے ایک جماعت ہے، میڈیا ہے، وہ جو کام کرنے والے وہ کریں گے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس تکلیف دہ آدمی کی کیا مدد فرمائی، آپ نے اس وقت میں اس کی کیا ذمہ داری ادا کی۔ یہ نہیں کہ آپ نے اٹھا کر جو ہے موبائل فون کی فوٹو بنا لی، مرنے والا مر گیا، آپ نے ویڈیو بنا لی اور سب کو پھر شیئر کر رہے ہیں۔ یہ قطعاً درست بات نہیں ہے، یہ اخلاقی بگاڑ ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہر چیز ریکارڈ کرنا ہم لوگ چاہتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر موبائل فون کے ذریعے سے بے حسی ہمارے اندر عام ہو چکی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اسٹیٹسوں پر اپنی فوٹوਆਂ لگاتے ہیں، گانے لگاتے ہیں، اور موبائل فون کے ذریعے سے جو ہے اپنے فیملی گروپس میں جو ہے اپنے ویڈیوز بھیجنا، اور اسی طرح سے جو ہے مختلف قسم کے بے حسی، اور اس میں جو گھر کا سرپرست ہے وہ دیکھ رہا ہے، میری بچی ناچ رہی ہے، گروپ میں ویڈیو آیا ہوا ہے، میرا بچہ جو ہے یہ حرکت کر رہا ہے، گروپ میں ویڈیو آیا ہوا ہے۔ اب باپ اگر اپنے گھر والوں کی بے حسی کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، اگر وہ خاموش رہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ دیوث ہے۔ 3 لوگ قطعاً جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی کو دیکھے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بچہ غیر لڑکی سے بات کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بچی جو ہے غیر محرم سے بات کر رہی ہے، موبائل کے ذریعے سے رات بھر ناجائز تعلقات چل رہے ہیں، باپ کو معلوم ہے، ماں کو معلوم ہے، بول رہے ہیں کہ موبائل کا زمانہ ہے، بات کرنا یہ چلے گا۔ یاد رکھیے یہ دیوثیت ہے، یاد رکھیے یہ بے حیثیت ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سرپرستوں کے بارے میں کہا کہ لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، لا يدخل الجنہ، یہ لوگ جو ہے قطعاً جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ حاضر محترم، موبائل فون کے ذریعے سے ایک سب سے خطرناک نقصان ہماری چھوٹے چھوٹے نونہال بچوں پر بھی بڑا خطرناک اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ ہم میں سے اکثر و بیشتر ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت، ان کو وقت دینا، ان کے ساتھ وقت بتانا، اور ان کے ساتھ جو ہے جتنا ہو سکے ان کے ساتھ ایکٹیو رہنے کے بجائے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں۔ ہر بچہ آج موبائل کے اس فتنے میں ملوث ہے۔ میں نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1 سال کے بچے، 2 سال کے بچے،
ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے، ہمارے گھر کا بھی مسئلہ ہے، آپ لوگوں کے گھر کا بھی مسئلہ ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک بچہ 2 سال کی عمر سے 1.5 سال کی عمر سے چھوٹی عمر سے اگر وہ موبائل فون دیکھنے کا عادی ہو جائے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ بڑے ہو کر کتنے بڑے بڑے فتنوں میں شکار ہوں گے اور ان کی زندگی پر کتنے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے۔ فائدہ تو چھوٹا موٹا ضرور ملے گا، لیکن جو نقصان ہوگا اس کی پھر کوئی بھرپائی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عام باتیں ہیں جو میں نے آج آپ کے سامنے ذکر فرمائی ہیں۔ محترم حاضرین کرام، خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہی ہے کہ موبائل ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، اس کے فوائد سے کسی کو انکار نہیں ہے، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں پر جو غلط اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یہ موبائل ہمیں جو ہے غلط دروازوں کی طرف جو بلا رہا ہے اور اس کا جو نقصان ہماری زندگیوں پر ہو رہا ہے، مجھے بھی اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے، مجھے بھی اپنا تزکیہ نفس کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ تمام احباب، مرد ہوں، خواتین ہوں، نوجوان ہوں، چھوٹے بچے ہوں، والدین ہوں، سرپرست ہوں، سب کے سب جو ہے اس کے ہونے والے غلط اثرات کی طرف توجہ دیں، اور جو ہے ہم اپنی بنیادی جو ہے ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں